قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کی ان عظیم جنگوں کا اور غزوات کا ذکر کریں گے جن کی ہار اور جیت کا فیصلہ کسی انسان نے نہیں بلکہ خود رب کائنات نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ کون ان میں جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کون کامیاب رہا اور کون ناکام، اور کون فتح یاب ہے اور کون شکست خوردہ۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات اپنی حیات طیبہ میں فرمائے، سب میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال رہی اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ لیکن آج ہم جن غزوات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو مسلمانوں کو 2 اور 2 4 کی طرح کامیابی ملی اور چڑھتے سورج کی طرح کامیابی مسلمانوں کا مقدر بنی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے ہے صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں پیش آئی۔ بظاہر تو یہ صلح بہت دب کر کی گئی اور تمام انہی کی شرائط، کفار کی شرائط اور ان کی مرضی کے مطابق صلح نامہ تیار کیا گیا، لیکن یہی صلح آگے چل کر بہت بڑی بڑی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی اور سورت کا نام ہی سورۃ الفتح رکھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ دوسرے نمبر پہ ہے فتح خیبر جو 7 ہجری میں پیش آئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا، اتنی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی کہ مدینہ منورہ کے تمام گھروں میں خوشحالی آ گئی، غربت اور فقر و فاقہ تنگدستی ختم ہو گئی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں فرمایا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور سورۃ الفتح آیت نمبر 27 میں فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بعض حضرات کہتے ہیں فتحًا قریبا سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اس سے فتح خیبر مراد ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے فتح مکہ جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے فتح رکھا ہے۔ سورۃ النصر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اسی طرح سورۃ الحدید میں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تو اس کو فتح مکہ کو بھی فتح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یہ تمام عرب کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا سبب بنی، اور لوگ پہلے انفراداً اسلام قبول کرتے تھے، اب قوم در قوم اسلام میں داخل ہونے لگے، اور فتح مکہ کی وجہ سے پورے عرب کے اسلام لانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ تو یہ 3 غزوات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔